رمضان رمضان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JTR रमज़ान ट्रांसमिशन। इस खुसूसी प्रोग्राम में हम रोज़ाना किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है नौजवान रमज़ानुल मुबारक को कैसे कीमती बना सकते हैं। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है हज़रत मौलाना मोहम्मद नदीमुर रशीद साहब को। नदीमुर रशीद साहब आलिम हैं, जामियातुर रशीद कराची के फैकल्टी मेंबर हैं, तखस्सुसात के उस्ताद हैं। यहाँ का जो शोबा है शोबा सहाफ़त वहाँ पढ़ाते हैं और इसी तरह डिबेटर हैं, मुसन्निफ़ हैं। इसी मौजू पर तकरीर और तहरीर के मौजू पर किताब भी लिखी है और कई मुकाबले जीत चुके हैं फ़न खिताबत पर। और 20 नौजवानों को आपने ट्रेंड किया है जो आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर डिबेट के मौजू पर आगे बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ी हमारी सादत कि आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कर। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि रमज़ानुल मुबारक मेहमान की तरह है एक, तो मेहमान की कदर हम किस तरह कर सकते हैं? देखिए, मेहमान के हवाले से पहला तस्वुर हमारे जहन में ये आता है कि मेहमान अल्लाह की रहमत है। जब मेज़बान मेहमान को अल्लाह की रहमत समझता है जब ही वो उसका इकराम कर सकता है, और अगर वो उसको अल्लाह की रहमत ना समझे तो वो बहैसियत मेज़बान कभी भी अपने मेहमान का इकराम नहीं कर सकता। लिहाजा जब मेहमान अल्लाह की रहमत है तो रमज़ान अल्लाह की रहमत है। तो जब रमज़ान अल्लाह की रहमत है और अल्लाह का मेहमान बनकर हमारे पास आ रहा है तो मेज़बान क्या करता है? सबसे पहले वो मेहमान की नाकदरी से बचता है, दूसरे नंबर पर वो उसका इकराम करता है जी। और तीसरी बात यह है कि मेज़बान अपने बाकी सारे उमूर भी अंजाम देता है लेकिन उसका दिल और उसका जहन वो मेहमान की तरफ अटका हुआ होता है जी। तो जब हम ये कहते हैं कि रमज़ान ये अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान है तो सबसे पहले हमें इसकी नाकदरी से बचना है। नाकदरी से किस तरह से बचना है? नाकदरी से बचने का तरीका ये है कि हम रमज़ान में गुनाह बिल्कुल ना करें और जितना कोशिश हो सकती है गुनाहों से बचने की उतनी हम कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगें कि या अल्लाह हमसे रमज़ान की मुक़द्दस सातों में गुनाह सरज़द ना हो। तो रमज़ान की नाकदरी से कैसे बचना है? गुनाहों से बचकर। अब इसका इकराम कैसे करना है? जैसे मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसको जिस्मानी राहत भी पहुंचाते हैं, हम उसको जहनी खुशी और जहनी राहत भी पहुंचाते हैं, हम उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, बहुत मयारी खाना खिलाते हैं। आप तो बहुत मेहमान नवाज आदमी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेहमानों को खाने मंगवा कर खिलाते हैं। इस हवाले से तो आपकी शोहरत बहुत दूर दूर तक पहुँच चुकी है। तो जब हम रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान समझें रमज़ान को और उसका इकराम करें तो इकराम करेंगे हम इबादत के साथ, और इबादत को हम इतना मेयारी बनाएं कि जैसे मेयारी खाना देखकर मेहमान का दिल खुश हो जाता है तो हमारी इबादत के मेयार को देखकर, मेहनत को देखकर और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो तौफीक अता हुई, क्योंकि उसी तौफीक की वजह से आदमी मेहनत कर सकता है, अपनी इबादत को मेयारी बना सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला का दिल खुश हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारा दिल और दिमाग रमज़ान में जितने भी हम काम करते रहें, दिल और दिमाग वो रोज़े की तरफ अटका हुआ होना चाहिए। आदमी को हर वक्त इस बात का इस्तेहज़ार होना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ, क्योंकि अगर इस्तेहज़ार नहीं होगा तो फिर मसला वैसे हो जाएगा कि जैसे हम एक कमरे में AC चलाते हैं और वो कमरा ठंडा हो जाता है, जब उसकी कूलिंग हो जाती है तो कभी कोई खिड़की खोल दी, कभी कोई दरवाज़ा खोल दिया, कभी कोई रोशनदान खोल दिया, तो सारी की सारी कूलिंग बाहर निकल जाती है। तो वजह क्या होती है? उस वक्त हमारे जहन में नहीं होता कि हमने कमरे में AC चलाया हुआ। तो जब हमारे जहन में हर वक्त इस बात का इस्तेहज़ार होगा कि मैं रोज़े से हूँ, मेरा दिल और मेरा दिमाग रमज़ान की तरफ, रोज़े की तरफ अटका हुआ होगा, तो फिर इंशाअल्लाह जो रूहानी कूलिंग है वो कभी भी किसी चोर दरवाजे या किसी चोर रोशनदान या किसी चोर खिड़की से बाहर नहीं जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी नौजवान तबका रोज़े के रूहानी और तिब्बी फ़वाइद कैसे हासिल कर सकता है? देखें, रोज़े के रूहानी और जो तिब्बी फ़वाइद हैं, इस हवाले से अगर हम बात करें तो तिब के हवाले से मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि मैं तबीब नहीं हूँ, ये मेरी फील्ड नहीं है। मैं इस पर जो बात करूँगा वो कोई इतनी मुस्तनद बात नहीं होगी। और रूहानी फ़वाइद की बात अगर हम करें तो अल्लाह तबारक व तआला
فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزے کے سب سے زیادہ روحانی فوائد وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کے طور پر تقوی کے نتیجے میں قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے جو انعامات اور جو فوائد قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، روزے کے ذریعے سے ہم وہ تمام روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہمیں ولی اللہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر پرائم منسٹر کہے کہ میں اس کو اپنی دوستی کا شرف بخشنا چاہتا ہوں، پریزیڈنٹ کہے کہ میں اس کو اپنا جو ہے وہ خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں، اس کو خاص دوست بنانا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ روحانی فائدہ ہے۔ تو روحانی فوائد اب حاصل کیسے ہوں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو رمضان کے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے تقاضے ہم پورے کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ نوجوان طبقہ رمضان المبارک میں کن کن کتب اور کن کن موضوعات کا مطالعہ کرے؟ میرے خیال میں نوجوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو انسان کو نیک بنانے والی ہوں۔ اصلاحی خطبات حضرت شیخ الاسلام صاحب کے ہیں، بزرگوں کے اصلاحی مواعظ، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم عشقیہ شاعری، عشقیہ افسانے، عشقیہ ناول پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارا کا سارا لٹریچر ہمارے ذہن کو کس طرف لے کر جائے گا؟ ظاہری بات ہے وہ شہوت کی طرف لے کر جائے گا، آوارگی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو رمضان میں ہمارا ذہن، ٹھیک ہے، اگر ان برائیوں کا محور بنا ہوا ہے تو اچھے اعمال کیسے سرزد ہوں گے؟ جسم تو ذہن کا پابند ہوتا ہے، دماغ آرڈر کرتا ہے تو آدمی کا جسم عمل کرتا ہے۔ تو جب ہم ایسی چیزیں پڑھیں گے جس کے نتیجے میں ہمارا دماغ جو ہے وہ لا یعنی چیزوں، بری خواہشات، دنیا داری، دنیا پر فریفتگی، کسی حسین صورت پر فریفتگی، ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہے گا تو ظاہری بات ہے اعمال بھی ایسے ہی سرزد ہوں گے۔ وہ ناول پڑھنے کے بعد پھر اگلا ہدف وہ فلمیں دیکھنا ہوگا، پھر ہم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے رمضان کے مقدس مہینے میں، اور ان کا اثر ہماری روحانیت پر کیا ہوگا اور ہمارے ذہن پر کیا ہوگا اور ہماری فکر پر کیا ہوگا۔ ان فلموں کو دیکھنے کے بعد ہم ملک کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، قوم کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، امت مسلمہ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کے افراد کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے پہلے مرحلے میں وہ کتابیں پڑھی جائیں جو انسان کو نیک بنانے والی ہیں، کیونکہ جب ہمارے ذہن میں نیکیوں کا خیال ہوگا تو اعمال بھی نیک ہوں گے، اور وہ نیک اعمال ایسے اعمال ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے خاندان کے افراد کا بھی خیال کر سکتے ہیں، ہم اپنے وطن پاکستان کے عوام کا بھی خیال کر سکتے ہیں، اور ہم پوری امت مسلمہ کے عوام کا خیال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو پڑھیں کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے، جی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں۔ اگر ہم اپنے اکابر کی زندگی اور اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو آج کے نوجوان میں جو احساس کمتری ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے وطن کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات سر انجام دینے پر تیار ہو جائے گا، ایک موٹیویشن ملے گی اس کو۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ بتائیے، آپ کے ساتھ اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، دینی مدارس کے طلبہ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ نوجوان طبقہ یہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی اگر بات کی جائے، فروغ دینے کی بات کی جائے تو یہ کام مدارس کے طلبہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، یہ کام مدارس کے طلبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تفسیر کا فن جانتے ہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے، اور جو ہے وہ حدیث شریف کو جانتے ہیں، وہ اسلامی علوم سے واقف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ قرآن پاک کا علم اور قرآن پاک کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دینی مدارس کے طلبہ کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن عربی کورس ہے وہ اپنے علاقے میں اگر کروا سکتے ہیں، لیکن آج کل تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ جمع بھی ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں عام حالات میں، قرآن عربی آج کل چونکہ آن لائن کورسز جاری ہیں
تو اس کے ذریعے بھی تو قرآن کی لفظاً معنوی یہ ساری جی تعلیمات دی جی جا سکتی ہیں۔ آن لائن اگر کورسز کروائے جا سکتے ہیں، قرآن عربی کورس بھی کروائے جا سکتے ہیں، اس کو آن لائن کرا لیا جائے۔ اور تراویح کے دوران جو ہے خلاصہ قرآن، ٹھیک ہے، پروجیکٹر ویسے بھی لگایا جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ خلاصہ قرآن بیان کرتے ہیں، تو آن لائن پروجیکٹر کے اوپر جو ہے وہ خلاصہ قرآن بیان کر دیا جائے۔ یا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد امام صاحب جو ہے وہ روزانہ قرآن پاک کی ایک منتخب موضوعاتی آیت لے لیں، اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام بیان کر دیں۔ میں خود جب بہاولپور میں تھا تو میں اسی طرح سے کرتا تھا، ریاض کالونی کی جامع مسجد میں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت یا ایک حدیث شریف پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام 3 منٹ کے اندر وہ درس دیا کرتا تھا، اور اس درس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے یہاں بھی دین کی خدمت۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کالج یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں، طالبات ہیں، وہ کم از کم قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، ناظرہ پڑھنا سیکھیں، قرآن پورا نہیں تو 2-4 صورتیں یاد کر لیں، 2 بڑی صورتیں یاد کر لیں۔ کیا خیال ہے رمضان؟ ہاں بالکل، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تجوید ٹھیک کرانے کے لیے نورانی قاعدے کو جس طرح سے ہمارے ماہر قرآن کرام پڑھاتے ہیں بڑے لوگوں کو، نورانی قاعدہ وہ پڑھا دیا جائے، تجوید کے اصول بتلا دیے جائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کم از کم ٹھیک کر سکیں، اور پھر جب حالات ٹھیک ہو تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح اس سے بھی استفادہ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا ندیم الرشید صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں نوجوانوں کو بتایا کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے، ایک مہمان کی طرح ہے، وہ مہمان کا آپ نے اکرام کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام